سرکار کی بارگاہ ہی سے معرفت خدا ملتی ہے، معرفت الہیہ ملتی ہے۔ تقوی کا جو مفہوم سے آغاز کیا ماشاءاللہ بہت ہی اہم موضوع پر ہم نے روشنی ڈالی، کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک چیز کا کی طرف توجہ آپ کی دلاؤں گا، شاید میں نے اپنی کسی گفتگو کے دوران اس کا ذکر کیا ہوگا۔ تقوی اور بر دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ بر نیکی ہے، کچھ کرنا، اچھا کام کرنا، اور تقوی جو ہے وہ کچھ نہ کرنا ہے، جسے اللہ نے منع فرمایا اس کو نہ کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت ہے، یہ ذہن کی کیفیت نہیں ہے۔ اور دل جب اللہ کے محبت میں اس کی ناراضگی سے ڈر جائے، لرز جائے، اسے حیا آ جائے، تو وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، آدمی کو ایک چانس ملا، ایک موقع ملا ہے، اور اس موقع کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر اس کو یہ خیال رہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کیفیت کے اندر وہ اللہ کا حیا کر جائے اور وہ غلط کام نہ کرے جبکہ وہ کر سکتا تھا، اور وہ کام اللہ کی حیا کی وجہ سے ڈر جائے اللہ سے نہ کرے، تو اسے اس کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کتنے موقع آتے ہیں دن میں ہمارے پاس جب ہمیں یہ چانس ملتا ہے اور ہمیں تقویٰ سے پالا پڑتا ہے، اور ہم کر گزرتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، یعنی تقوی کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کتنے موقع آتے ہیں ہمیں سچ اور جھوٹ کے درمیان، ایمانداری اور بے ایمانی کے درمیان، دھوکہ دہی اور خیر کے درمیان، جی کسی کا فائدہ نفع بخشی اور کسی کو نقصان دینے کی، اور اپنا ذاتی فائدہ سامنے رکھ لینے کی وجہ سے ہم کتنی دفعہ کمپرومائز کر جاتے ہیں اور اللہ کی حیا کو کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ ابھی علامہ صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کا خوف اور چیز ہے اور اللہ کا تقوی اور چیز ہے۔ خوف سزا کا ہوتا ہے اور تقوی سزا کی وجہ سے نہیں آتا، وہ حیا کی وجہ سے آتا ہے۔ کس وجہ سے آتا ہے؟ آپ کو کسی سے پیار ہے، محبت ہے، چاہے والدین سے ہے، والدہ سے ہے، استاد سے ہے، کسی خاتون سے ہے، تو آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس کو کیا چیز پسند نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ سر اپنی اہلیہ ہے، خاتون ہے، کسی سے محبت ہوگی تو آپ ایک وہ لڑکی جس کے ساتھ محبت ہے آپ کو، آپ یہ بھی خیال کرتے ہیں اس کو کیا پسند نہیں، تو وہ کام نہیں کرتے۔ وہ ہم خیال رکھتے ہیں کہ میری اہلیہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ عادت پسند نہیں ہے، یہ طبیعت پسند نہیں ہے، تو ہم وہ کام نہ کریں، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تقوی ہے۔ بس جس کو اللہ سے محبت ہو جائے اور وہ اللہ کا حیا کرے کہ میں وہ کام نہ کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، اس کی ناراضگی کا حیا اگر دل میں پیدا ہو جائے تو اس کیفیت کو ہی تقوی کہتے ہیں۔ اور اگر جہنم کی سزا اور جہنم میں جل جانے کا جو خیال آ جائے اپنی کوتاہیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے، تو اس سے جو دل کے اندر خوف پیدا طاری ہوتا ہے سزا کا، اسے خوف ہی قرآن پاک نے کہا ہے۔ ہم نے چونکہ عام طور پر اس کا کوئی متبادل نہیں تھا تو اردو زبان میں تقوی کو ڈر کے معنوں میں استعمال کیا اور ڈر اور خوف کو ملا دیا ہے، جبکہ قرآن پاک نے واضح طور پر تقوی کو سیپریٹ رکھا اور خوف کو سیپریٹ رکھا۔ من خاف مقام ربہ جنتان، جو ڈر گیا رب کے مقام سے، جو ڈر گیا اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ تو خوف بھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر بے عین ہی اپنے اس معنی کے اندر، اور تقوی بھی اللہ پاک استعمال کرتا ہے، لیکن دونوں کی جو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا فرق سمجھا دیا کہ اگر سزا سے ڈرے تو یہ جو بلڈ فارمنگ ہوتی ہے نا، جو تصویر بنتی ہے، جو پکچر بنتی ہے، وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔
بچوں کو اگر خوف دلایا جائے گا اللہ کے بارے میں تو اس سے جو بلت بنتی ہے وہ غلط بنتی ہے. پتہ نہیں رب کو ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اس سے ڈرانا ہے اور وہ ہم تقویٰ پیدا کرو بچے بھاگ جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ محبت پیدا کریں اور کہیں میرے اللہ کو, میرے مولا کو یہ چیز پسند نہیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو کیفیت آئے گی وہ محبت کے چشمے سے پھوٹے گی, وہ نفرت کے چشمے سے نہیں پھوٹے گی, وہ خوف کے چشمے سے نہیں پھوٹے. بچے کو خوف زیادہ ہم نے نہیں کرنا, بچے کو پیار دینا ہے رب کا, اور جب وہ پیار کے دائرے میں آئے گا تو تب کہیں گے اللہ کو یہ پسند نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی اولادوں کو, اور ہمیں بھی ایسا اپنے والدین سے ملا, ہمیں خوف سے ڈرایا گیا ہے اور اس سے ایک ہیبت پیدا ہوئی, ایک ڈر پیدا ہو گیا رب کا, جبکہ رب تو سراپا محبت کا نام ہے. وہ تو سراپا خیر ہی خیر ہے, محبت ہی محبت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. رب نے تو اپنا تعارف بھی یہ کروایا ہے, الحمدللہ رب العالمین. آپ جب پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان ہے رحیم, وہ تو سراپا محبت ہے, وہ تو سراپا رحمت ہے. ہم جو بلد پیش کرتے ہیں, ہم جو تصویر کشی کرتے ہیں رب کی, وہ شاید کوئی ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, ہلیں گے تو پتھر کے ہو جائیں گے. نہیں بابا, خوف اور چیز ہے. ہم خوف نہیں پیدا کرتے, ہم تقویٰ پیدا کرتے ہیں. اور علامہ صاحب نے بالکل صحیح بنایا کہ ہر شخص کا تقوی کا اپنا مقام ہے. کوئی لوگوں کے سامنے تقوی اختیار کر لیتا ہے, یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے. ہم جیسے کچھ چھپ چھپا کے تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کے بندے, کچھ اس سے آگے ہیں, کچھ اس سے آگے ہیں, کچھ اس سے آگے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ میں اس لیے یہ کام, ملامت ایک فرقہ ہے تصوف کے اندر, اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ میری جان چھوڑ دیں. کشف المحجوب میں آیا, لوگ میری جان چھوڑ دیں. حضرت داتا گانجی بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ان درویش سے فرمایا, بابا تو لوگوں کی جان کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو اس خیال میں جب رہتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں, لوگ وہ نہ کہیں, لوگ وہ نہ کہیں, فلاں یہ نہ سوچے, اس لیے میں غلط غلط کام کرتا ہوں تاکہ یہ میری جان چھوڑ دیں. بابا تو کام اپنا کرتا رہے, لوگ اچھا سمجھے برا سمجھیں گے تو تیرا کام ہی نہیں ہے. تیرے اندر خیر رہنی چاہیے, تو چھوڑ دے دنیا کو, تو لوگوں کو چھوڑ دے, بس یہی چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تقویٰ پیدا کرنے کی اپنے دلوں کے اندر, اور کیفیت پیدا کرنے کی, اور اس کا مزہ لینے کی. وہ ایک کیفیت ہے, وہ ایک لذت ہے, وہ ایک کیفیت کا نام ہے. اس کو ہم نے اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے مضامین کو چونکہ رب نے شروع ہی سورہ نساء سے کیا, اور الحمدللہ علامہ صاحب کی جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں دلوں میں اترتے ہیں ماشاءاللہ. اور تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں, کل بھی میں جا رہا ہوں جرمنی میں, پچھلے 2 سال سے سورۃ النساء کا درس جاری ہے وہاں خواتین کے لیے. اب ہم تقریباً اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں, 16 تقریباً اس کے رکوع ہو گیا مکمل, تو وہ بھی سورہ نساء ہی شروع کی. اور اللہ پاک کی شان بھی اعلیٰ ہے کہ قرآن پاک میں کسی مرد کے نام کے اوپر صورت نہیں ہے, خواتین کے نام کے اوپر ہے, اور سورۃ النساء عورتوں کی صورت ہے. تو ہم اس سے شروع کر رہے ہیں. یہ اسلام میں خواتین کے حقوق کی بات ہے, تو اللہ پاک ہمیں اس کی پہچان عطا فرمائے, قرآن پاک کی معرفت عطا فرمائے, اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو ہمیں درد دیا ہے اس کو سمجھنے اور اپنے دلوں میں ڈالنے کی, اور اس مشن کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے.